الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وإترته المجتبى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 243 سورہ بقرہ۔ ألم تر إلى الذين خرجوا، اس آیت مبارکہ میں گزشتہ اقوام میں سے ایک قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اشارتاً۔ تفصیل اس واقعہ کی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جس شہر میں آباد تھی وہاں طاعون پھیل گیا۔ وہ لوگ گھبرا کر اس علاقے سے نقل مکانی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وہیں 2 فرشتے بھیج دیے اور ان کی چیخ سے 10,000 لوگ بیک وقت موت کے منہ میں چلے گئے اور تدفین کے بغیر ان کی لاشیں یوں ہی پڑی رہی۔ ایک لمبے عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو یہ منظر دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا، تو وحی کے ذریعے انہیں پورا واقعہ بتلایا گیا کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ انہوں نے گویا کہ طاعون کے پھیلنے پر نقل مکانی کی ہے تو 2 فرشتوں کی چیخ سے بیک وقت یہ موت کے منہ میں چلے گئے۔ خیر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ان کے زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان لاشوں کو یوں کہو کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ تو وہ ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ گئیں، پھر ان پر گوشت اور پوست اور کھال کا لباس بھی چڑھ گیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے ان میں زندگی آ گئی اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 10,000 کو زندہ کر سکتا ہے تو سب کو کر سکتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ یعنی یہ واقعہ اتنا یقینی ہے کہ اس کو دیکھنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ خرجوا من دیارہم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکلے۔ فقال لهم اللہ موتوا، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا تم مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اس اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ 244، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ رب العزت خوب تمہاری باتوں کو سننے والا ہے۔ جو جی چرانے کے لیے تم جہاد سے جی چرانے کے لیے بہانے بناتے ہو کرتے ہو، اور علیم، اللہ خوب جانتے ہیں کون کس نیت کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ حکم جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد کی تمام انواع کو شامل ہے، اس لیے کہ جس وقت جس چیز کا دین کو گویا کہ تقاضا ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سب کو جانتا ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے گویا کہ دینی جد و جہد میں مصروف عمل رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 245 میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے روزی کو، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض حسنہ سے گویا تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا جیسے ایسے ہے جیسے اللہ کو قرض دینا۔ تو بہرحال قرض کی رقم تو ظاہر ہے کہ مقروض کے ذمہ لوٹانا لازم ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ گویا کہ خود ہی اپنے لیے یہ لازم فرما لیا کہ میں اپنے بندوں کو قرض حسنہ جو اللہ کے راستے میں وہ میرا دیا مال خرچ کریں گے، اضعافا مضافہ، اس کا ثواب عطا کروں گا۔ یہ سود نہیں ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، قرض لے کر اضافہ مضافہ یا کچھ زیادہ لینا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے جو بھی خرچ کریں گے ثواب میں کئی گنا اضافہ کروں گا۔ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 10 کا ثواب ملے گا، بلکہ ایک جگہ میں آگے پڑھیں گے ہم، سورہ بقرہ میں ہی آ رہا ہے کہ اگر کوئی 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا یا کوئی ایک چیز بھی، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کوئی سود نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر ثواب وغیرہ کے حوالے سے۔ آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت روزی کو تنگ بھی کرتا ہے، کشادہ بھی، تو جس کے لیے اللہ نے کشادہ کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے، یہ کوئی میری جو ہے محنت ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل اس پر ہوا ہے۔ اور جس کے لیے تنگ ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میں اللہ کی نظر میں کوئی مردود یا ملعون، بلکہ یہ بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات مال دے کر آزماتے ہیں، بعض اوقات مال لے کر آزماتے ہیں۔ مال دے کر اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں کہ میرا بندہ آیا میرا شکر ادا کرتا یا نہیں کرتا، اور مال لے کر اس لیے آزماتے ہیں یا نہ دے کر اس لیے آزماتے ہیں کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی کے لیے رزق کو تنگ کرنے کا یا اس کے لیے کشادہ کرنے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ آگے آیت نمبر 246 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس وقت انہوں نے کہا اپنے نبی کو کہ بھیج دیں، آپ مبعوث کریں، مقرر کریں ہمارے لیے ایک بادشاہ جس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں۔ قال هل عصیتم، اس وقت کے نبی نے کہا کہ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد کو فرض کر دے اور پھر تم جہاد کرو ہی نہیں۔ ابھی تو تم خود مطالبہ کر رہے ہو کہ جہاد فرض ہو جائے تو ہم لڑیں گے، لیکن اگر جہاد فرض ہو جائے اللہ کی طرف سے تو پھر تم پہلو طے کرو، تو پھر یہ بھی تو تم سے امید ظاہر کی جا سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا۔ قالوا وما لنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہمیں ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا گیا، جدا کر دیا گیا۔ خیر، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال کو فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو بہرحال وہ قتال کے فریضہ سے، اس کی ادائیگی سے پھر گئے، مگر چند ایک، وہ اپنے قول و قرار پر قائم رہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 240۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آنے والے حالات کے حوالے سے جناب طالوت اور ظالم بادشاہ جالوت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کی ابتدا اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل پر ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کافروں کا ایک نہایت طاقتور بادشاہ جالوت مسلط ہو گیا۔ بنی اسرائیل اپنی کم ہمتی کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس نے بنی اسرائیل کو جسمانی اور مالی نقصان پہنچایا،
تو بنی اسرائیل ایک لمبا عرصہ تک گویا کہ ذلت کی زندگی گزارتے رہے، رسوا ہوتے رہے، خوار ہوتے رہے۔ بالآخر انہیں یہ سوچ آئی، انہوں نے اس وقت کے پیغمبر حضرت شموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے لیے ایک مرکز حکومت یعنی بادشاہ کا تقرر کر دیں، کیونکہ جہاد ایک امیر کی اطاعت میں ہوتا ہے، ایسے خود کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی قیادت میں ہم سب اکٹھے ہو کر دشمن کے خلاف جہاد کریں اور اپنے چھینے گئے علاقے اس سے واپس لیں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل گویا کہ ایک مرکزی حکومت کے فقدان سے گزر رہے تھے، تو کوئی ان کا سیاسی یا تنظیمی ڈھانچہ موجود نہیں تھا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کے سابقہ کردار کو مد نظر رکھ کر اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی شخص کو تمہارے لیے بادشاہ تو مقرر کر دوں اور تمہارے لیے ذمہ دار اور مقرر کر دوں، اور پھر تم اپنے اس عزم سے پیچھے ہٹ جاؤ جہاد والے سے۔ تو انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو بہت اطمینان دلایا، تسلیاں دی، اور اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا کہ ہمیں گھروں سے نکالا گیا، ہمیں ہماری اولادوں سے جدا کیا گیا، تو ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے؟ ہم تو ضرور کریں گے، وعدہ کیا، اور اپنے بادشاہ کی اطاعت کریں گے۔ خیر بہرحال وہی ہوا جس کا حضرت شموئیل علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا تھا، جیسا کہ آنے والی آیات میں آ رہا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، ان کے نبی نے انہیں کہا کہ تمہارے مطالبے پر اللہ نے ایک تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے جس کی قیادت کے اندر تم جہاد فی سبیل اللہ کرو گے۔ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ رب العزت نے بھیج دیا ہے، مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بطور بادشاہ کے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، تو وہ کہنے لگے کہ اسے ہم پر کیسے بادشاہت ہوگی، وہ تو غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، اور نچلے خاندان کا آدمی ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور ہم زیادہ ملک کے اور بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے تو کوئی مال کی وسعت یا گنجائش بھی نہیں دی گئی، غریب آدمی ہے۔ تو قال ان اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت شموئیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا، بے شک اللہ نے ان اللہ اصطفیٰ علیکم، اللہ نے اس طالوت کو تمہارے اوپر چن لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو برتری دے دی، اور وہ اللہ کا انتخاب ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے علم اور جسم میں بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہے، فراخی دے دی۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا ہے اور اللہ رب العزت جاننے والا ہے۔ بہرحال اس آیت مبارکہ 227 میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق حضرت طالوت کو بہرحال ان کے لیے بادشاہ اور ان کے لیے منتظم اور ان کے لیے سپہ سالار مقرر کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے پیش نظر وہی تفصیلات تھیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق تھی۔ اس انتخاب میں انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے بہرحال بہتری، خیرخواہی، ہمدردی کو ملحوظ خاطر رکھا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہت یا ان کی سپہ سالاری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دلیل یہ دی کہ وہ مالی طور پر ذرا کمزور ہے، غریب آدمی ہے، ان غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم جیسے مالداروں پر ایک غریب آدمی حکومت کیسے کرے، صلاحیت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو خیر بہرحال حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ طالوت کے انتخاب میں نے نہیں بلکہ خود اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر وہ علمی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے بھی تم سے فوقیت رکھتے ہیں۔ اگر حاکم علم کی دولت سے مالا مال ہو تو ظاہر ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر صحیح فیصلے کرے گا، اور جسمانی طاقت کے لحاظ سے گویا کہ مضبوط ہو تو وہ ظاہر ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صحیح لڑ سکے گا۔ تو گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ کی صلاحیت بھی ہو اور علم کی دولت سے مالا مال بھی ہو تو یہ مسلمانوں کا خلیفہ بن سکتا ہے۔
اگر کافروں کے آگے بزدلی دکھلائے گا تو پھر ظاہر ہے پوری قوم کو وہ غرق کرے گا، اور اگر علمی صلاحیت نہیں ہوگی تو پھر حق کے فیصلے یا اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق وہ فیصلے کیسے کرے گا۔ وقال لهم نبیہم، اور انہوں نے ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے وہ تابوت آ جائے گا کہ جس میں تمہارے لیے سکون کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور اس صندوق کے اندر وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ، کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو چھوڑا موسیٰ کی اولاد نے اور ہارون کی اولاد نے، تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو اور اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو آیت نمبر 248، اس میں اس آیت مبارکہ میں طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے کی ایک علامت بیان کی گئی، جو دراصل بنی اسرائیل کی فرمائش پر فرمائش کے اوپر وہ پوری کی گئی، کیونکہ انہوں نے یہ تقاضا کیا تھا کہ اگر طالوت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے تو وہ جو ہماری صندوق سکینہ ہے، تابوت سکینہ ہے، جو ایک مقدس تابوت ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے تبرکات ہیں، جو ہمارا دشمن جالوت ہم سے چھین کر لے گیا ہے، وہ صندوق ہمارے پاس آ جائے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے انہیں اس کی یقین دہانی کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی غیبی جو ہے وہ مدد اس طرح فرمائی کہ جس علاقے میں وہ تابوت تھا وہاں کوئی بیماری آ گئی، وبا، تو ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ بیماری جو ہے اس تابوت کی وجہ سے آئی، اگر یہ ہم نہ لاتے تو شاید یہ بیماری نہ آتی، کوئی اس میں بہرحال کوئی وجہ ہے اس کو لانے کی، تو لہذا اس تابوت کو یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ تو انہوں نے وہ تابوت 2 بیلوں کی گویا کہ بیل گاڑی پر لاد کر اپنے علاقے سے نکال دی، تو فرشتوں نے ان بیلوں کو بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف موڑ دی، اور جب وہ بیل تابوت لے کر وہاں پہنچے بنی اسرائیل کے پاس تو ان کو یقین آ گیا کہ طالوت کا انتخاب اللہ نے فرمایا ہے، تو انہوں نے حضرت طالوت کی سپہ سالاری اور بادشاہت کو مان کر ان کے زیر انتظام جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دی۔ فرماتے اللہ پاک، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر، جند کی جمع ہے، لشکروں کو کہتے، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر روانہ ہوئے، قالا، تو انہوں نے بہرحال ایک فوجی ڈسپلن کا اعلان کیا، انہوں نے کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والے ہیں، پانی کی شفاف نہر آئے گی، اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائیں گے، فمن شرب منہ فلیس منی، تو اس سے پانی کسی نے نہیں پینا، جس نے اس سے پانی پی لیا وہ ہماری جماعت کا حصہ نہیں رہے گا، وہ ہم میں سے نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ مِنِّي، اور جس نے بہرحال اس سے نہیں پیا ہے وہ مجھ سے ہوگا۔ ہاں، اگر کسی کو زیادہ پیاس ستائے تو إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، مگر وہ شخص جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے، بس ایک چلو سے جو ہے وہ اپنا گزارا کر لے، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب اس نہر پر سے گزر ہوا تو ان میں سے چند افراد کو نکال کر سب نے اس کا پانی پی لیا اور سیر ہو کر پیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب وہ اور ان کے ایمان لانے والے ساتھی آگے بڑھے تو قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو وہ کہنے لگے ہم تو طاقت نہیں رکھتے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی۔ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ، تو کہا ان لوگوں نے جو سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، جنہیں یقین تھا کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں، کل قیامت میں تو حاضر ہونا ہے، حساب کتاب تو دینا ہے، تو انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور تم جالوت کے گویا کہ بڑے لشکر سے ڈر گئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بہت کتنی ہی مرتبہ ایک معمولی جماعت، تھوڑی سی جماعت وہ غالب آ گئی ہے بہت بڑی جماعت پر،
زیادہ جماعت پر اللہ کے حکم سے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایمان کی طاقت لے کے کھڑے ہوں گے، بھلے جتنے بھی زیادہ ہیں ہم ان کو تہ تہ کر دیں۔ اور اللہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ 249، تو اس آیت مبارکہ میں طالوت کے لشکروں کو لے کر نکلنے کا ذکر ہے۔ تو بنی اسرائیل میں 12 قبیلے تھے، تو 12 لشکر، تو لشکروں کے لفظ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ طالوت کے ساتھ بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دشمن کے مقابلے کے نکلی، لیکن نکلے تو اتنے۔ پھر بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ گویا کہ ان کی جو فکر تھی، ان کی جو سوچ تھی وہ پست ہو گئی، بزدل پڑ گئے، تو وہ واپس آ گئے، کچھ گئے نہیں، کچھ نے بہانے بنا لیے، اور پھر کچھ نے جو ہے وہ کھرے کھوٹے کا فرق آ گیا۔ ایک مرحلے میں جا کے جب انہوں نے کہا کہ نہر سے پانی نہیں پینا، تو بہت سے لوگوں نے جو ہے اطاعت امیر نہیں کی ہے اور نہر سے پانی پیے ہے، تو چند ایک لوگ رہ گئے جن کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی۔ یہ لوگ طالوت کے گویا امتحان میں کامیاب ہوئے، تو طالوت انہی تھوڑوں کو لے کر آگے روانہ ہوئے، باقی سب کو واپس بھیج دیا۔ دشمن کا آمنا سامنا ہوا تو لوگوں کو تشویش ہوئی کہ افرادی اور مادی قوت کے اعتبار سے ہم دیکھیں وہ تو جالوت کا لشکر کہیں بڑھ کر ہے ہم سے، تو لہٰذا یہ کیسے ہوگا جہاد یا مقابلہ؟ تو اس پر انہیں کچھ لوگوں نے، جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا، فکر آخرت غالب تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جماعت اللہ کی مدد سے زیادہ جماعت پر غالب آ جاتی، تو تم بھی غالب آؤ، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ فکر آخرت جو ہے یہ انسان کو نیک اعمال پر کیا کرتی ہے؟ برانگیختہ کرتی ہے۔ اگر کسی شخص میں آخرت کی فکر نہیں ہے اور آخرت کی توجہ نہیں ہے، قبر حشر کا ڈر اور خوف نہیں ہے حساب کتاب کا، تو پھر وہ جناب والا ظلم اور فساد کرتا ہے، پھر وہ اللہ کے احکام سے پہلو طئی کرتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں آخرت کا ڈر جو ہے وہ جاگزی ہو، تو وہ بہرحال اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنا حساب کتاب سے ڈرتا ہے، وہ اپنے اعمال میں اصلاح اور سنوار پیدا کرتا ہے۔ آیت نمبر 250، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے ظاہر ہوئے تو ان مسلمانوں نے 313 نے ایک دعا کی، ربنا افرغ علینا، اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، بے صبری کا مظاہرہ ہم سے نہ ہو، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ تو صبر جو ہے یہ بھی کامیابیوں کی بنیاد ہے۔ جزا فضا سے دشمن کو کمزوری کا پتہ چل جاتا ہے، پھر اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد اور نصرت فرما۔ کافر قوم کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد ہو۔ تو بہرحال یہ جب دعا کا، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جب بھی کوئی انسان نیک کام کرے تو اس کے مناسب حال دعا بھی مانگے، دعا سے اللہ تعالیٰ اس نیکی میں برکت بھی نصیب فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کام پایہ تکمیل کو بھی پہنچتا ہے۔ بہرحال جہاد کے مناسب حال یہی دعا تھی جو آپ نے سماعت فرمائی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ نے جالوت کے لشکر کو اپنے حکم سے شکست دے دی۔ فَهَزَمُوهُمْ، یہ تھوڑا سا 313 کا جو لشکر تھا، انہوں نے شکست دے دی اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مدد سے ہوا، نصرت سے ہوا۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کر دیا داود نے جالوت کو۔ طالوت بادشاہ کی فوج میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ اس وقت نبی نہیں تھے، ایک مومن صالح کے طور پر، ایک مجاہد فی سبیل اللہ کے طور پر جہاد میں شریک ہوئے، تو پھر بعد میں اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا کی۔ پھر طالوت ان کے کارناموں سے متاثر بھی ہوا، باصلاحیت آدمی تھا طالوت،
علم بھی تھا، طاقت بھی تھی، اور پھر اس نے حضرت داؤد کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ پھر طالوت کی وفات کے بعد خلافت اور بادشاہت حضرت داؤد کے پاس آ گئی، اللہ نے نبوت بھی دے دی، تو نبوت اور خلافت جمع ہو گئی۔ پھر وہی صفات اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام میں بھی عطا فرما دی۔ تو وقاتل داؤد جالوت، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکومت اور حکمت دے دی، یعنی دانائی۔ وعلمہ مما یشاء، اور انہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھلا دیا جو چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس، یہ جہاد کی حکمت ہے آیت کے اس حصے میں۔ ولولا دفع، اگر اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کا فساد دفع نہ کریں تو پھر دنیا تو بہرحال شر سے بھر جائے، بد امنی سے بھر جائے، تو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھ کو توڑتے رہتے ہیں تاکہ دنیا میں امن بھی قائم رہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ ایک سے دوسرے کا دفاع نہ کرواتا، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ بڑے فضل والے ہیں تمام جہانوں پر، تمام مخلوقات پر اللہ ان کے مناسب حال اپنا فضل شامل حال فرماتے ہیں۔ بہرحال تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ واقعہ جو بیان ہوا ہے یہ وحی رسالت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شک آپ بھی البتہ رسولوں میں سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ باقی بہت سی لوگوں نے بہت سی باتیں تورات کے حوالے سے حضرت داؤد اور حضرت طالوت کے بارے میں بے سر و پا باتیں جو ہیں وہ گھڑ لی ہیں، تو ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی ہی بات ہے جتنی قرآن کے اندر بیان ہوئی۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو یہ واقعہ آپ نے بحیثیت رسول اللہ کی وحی کے طور پر سنایا ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ مسلمان اطاعت امیر کریں، اور مسلمان صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں، اور جناب والا مسلمان جو ہے وہ جہاد کے لیے آمادہ رہے۔ مسلمان علمی طور پر، علم جو ہے وہ علم ہے، وہ دین کا ہو دنیا کی چیزوں کا علم ہو، وہ علم ہے۔ علمی طور پر کیا رہیں، گویا کہ فائق رہیں، تو پھر انشاءاللہ دنیا کی گویا کہ زمام سلطنت جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط نہیں کریں گے تو دیگر صلاحیتیں اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، اللہ سے تعلق فکر آخرت پیدا نہیں کریں گے، تو پھر چتر کھائیں گے جیسے کھا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، حضرات صحابہ کرام تقوی کے بھی اعلیٰ معیار پر تھے، اور ان کی حکومتوں سے، ان کے علم سے، ان کے گویا کہ صلاحیتوں سے لوگوں کو امن ملا ہے، سکون ملا ہے، راحت ملی، تو پھر انہوں نے حکومتیں بھی کی۔ آج دنیا میں جو بھی لوگوں کو راحتیں تقسیم کرے گا وہ حکومت بھی کرے گا۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فرمایا یہ پیغمبر ہیں، جتنے بھی رسول ہیں، جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل دیے، معجزات۔ اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے، کوڑ والے مریض کو بھی چنگا اچھا بھلا کر لیتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی عیسیٰ کی جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد آنے والے لوگ نہ لڑتے۔ فرمایا بعد اس کے کہ آ چکے ان کے پاس واضح دلائل۔
वलाकिन इख्तलफू, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया, फमिनहुम मन आमना व मिनहुम मन कफर, बाद ऐसे थे जो ईमान लाए, बाद ऐसे थे जो इनकार किया। वलौ शाअल्लाहु मख्ततलू, अगर अल्लाह चाहता तो वो ना लड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह जो चाहता है कर गुजरता है। आयत नंबर 253। इस आयत मुबारका में पैगम्बरों को, रसूलों को एक दूसरों पर फजीलत देने के हवाले से अल्लाह ताला ने यह फरमाया है कि इंसानों के लिए तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाना तो जरूरी है। अगर अल्लाह ताला ने किसी नबी को खास मुआवजा या इजाफी फजीलत दी है तो बेशक दी है, लेकिन किसी एक नबी की शान में कमी करना या उस पर ईमान न लाना तो ये तो कुफ्र है। तो बाकी देखें, अल्लाह ने बहुत से नबियों को शानें दी, मुख्तलिफ शानें। हज़रत मूसा से अल्लाह ताला बराह रास्त हम कलाम हुए, हज़रत ईसा की मदद और ताईद जिब्रील अमीन के ज़रिए हुई, तो और उनको बहुत से मौज़ात भी। तो लिहाजा इससे दूसरे के मकाम और मर्तबे में कमी का तसव्वुर ठीक नहीं कि उनको ये मौज़ात मिले तो दूसरों की शान कम है, ऐसा नहीं। और उम्मतों का अंबिया के फ़र्क के मरातब के हवाले से आपस में लड़ना भी ठीक नहीं। लोगों के पास वाज़ेह दलाइल आ चुके हैं, उन्हें उन्हीं की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गोया के गुजारना चाहिए। तो लेकिन लोगों की हालत यह है कि वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं और लोगों के इख्तिलाफात इस गोया इंतहा तक पहुँच गए हैं कि लोग बाज़ नबियों पर तो ईमान ला रहे हैं और बाज़ों का इनकार कर रहे हैं। तो ये टकराव उलझाव की सूरत है, इससे लड़ाइयाँ और जंगें होती हैं। तो फिर ये अल्लाह की नज़र में पसंदीदा नहीं, ये चीज़ अल्लाह की नज़र में पसंदीदा नहीं। वलौ शाअल्लाहु मख्ततलू, लेकिन बहरहाल अब ये अल्लाह का फैसला है। तो वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, अल्लाह करते हैं, कर गुजरते हैं जो चाहते हैं। बाकी इस आयत के नाजिल होने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ये फरमाते थे कि मुझे अंबिया, दीगर अंबिया और रसूल पर फजीलत न दो, हत्ता कि आप फरमाते थे मुझे यूनुस अलैहिस्सलाम पर भी फजीलत न दो। लेकिन जब ये आयत नाजिल हो गई और फजीलत का ऐलान हो गया, वरफ़ाना लका ज़िक्रक भी नाजिल हो गया, तो फिर अब यह है कि किसी नबी की तौहीन तनकीस करना तो हरगिज़ जायज़ नहीं है और सब पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। लेकिन यह है कि अशरफुल अंबिया जो हैं, सैयदुल अंबिया व नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतनी तफसील है इस आयत मुबारक की। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिहाद फी सबीलिल्लाह का पीछे तज़किरा हुआ। हज़रत तालूत की क़यादत में जिहाद किया गया, जालूत की बादशाहत को और ज़ल्माना निज़ाम को ख़त्म किया गया। तो इसी जिहाद फी सबीलिल्लाह में खर्च तो करना पड़ता है। तो खर्च करने के मुतालिक इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये इस्लाम का एक अहम अमल है। या अय्युहल्लज़ीन, आयत नंबर 254, या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन याति यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह। फरमाया ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालो, खर्च करो उसमें से जो रोज़ी हमने तुम्हें दी। ये तुम्हारा नहीं, अल्लाह का, इससे पहले कि वो दिन आ जाए कि जिसमें ना कोई तिजारत काम आएगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई सिफारिश काम आएगी, यानी क़यामत का दिन। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और काफिर ही दरअसल जालिम है। अगली आयत ये अजीम शान आयत है, आयतुल कुर्सी। फरमाया कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल हय्यु, वो जिंदा रखने वाला है, जिंदा भी है। अल क़य्यूम, वो थामने वाला है, हमेशा रहने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नहीं आती ऊँघ ना नींद, ना तो उसे ऊँघ आती है ना नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए है जो कुछ है आसमानों में, यानी उसी की मिल्कियत है, उसी की मखलूक है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने सिफारिश कर सके। ज़ाहिर है कोई भी नहीं कर सकता। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर जिसको रहमान इजाज़त दे वही सिफारिश करेगा। यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम,
وہ جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور نہیں احاطہ کر سکتے لوگ اس کے علم میں سے کچھ بھی مگر اتنا جتنا وہ چاہے، جتنا دے دے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی وسیع ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور فرمایا آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ سب سے بلند و بالا، برتر اور عظمت کا مالک ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر لفظ ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے۔ حدیثوں میں اس آیت مبارکہ کی بہت فضیلت آئی ہے، اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھنا چاہیے۔ آیت الکرسی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا ایک اجمالی طور پر تعارف ہے، بہرحال اس کے اندر علوم کے تو بحر بے کراں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی 12 صفات بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1، وہ معبود حقیقی ہے، معبود ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور شرک کی تمام اقسام سے وہ پاک ہے۔ نمبر 2، وہ نہ صرف یہ کہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، بلکہ سب کو زندگی دینے والا ہے اور اسے زندہ رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اور نمبر 3، فرمایا کہ یہ کہ خود بھی قائم ہے، القیوم، اور اس نے ساری کائنات کو قائم کر رکھا ہے۔ خود بھی قائم ہے، القیوم، اور اس نے ساری کائنات کو قائم بھی کر رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے، اگر وہ چیزوں کو نہ تھامے تو زمین و آسمان میں تو تباہی آ جائے۔ اور نمبر 4، اسے نیند تو دور کی بات ہے، فرمایا سنا، اونگ بھی نہیں آتی، کیونکہ جو شخص سو جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، پھر نظام کیسے چلائے؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اور جسے اونگ آتی ہے اسے جھٹکے لگتے ہیں، اس کے اعضاء، یعنی نیند آتی ہے، جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سستی اللہ تعالیٰ کے قریب بھی نہیں بھٹک۔ نمبر 5، زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے، وہ مالک حقیقی ہے، اس کے علاوہ کسی کی ملکیت حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے، عارضی طور پہ اللہ نے دی، جب تک وہ زندہ ہے چیزوں کو برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، پھر جب چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 6، اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے، اور قیامت کے دن سفارش کی اجازت بھی اسے ملے گی، اور سفارش بھی وہ کرے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی۔ اور نمبر 7، اس کا علم کامل اکمل ہے، اور وہ جہت سے بھی پاک ہے، ماضی اور مستقبل اس کے لیے دونوں برابر ہے، وہ لوگوں کے ظاہر، باطن، اگلی پچھلی سب باتوں سے باخبر رکھا ہے۔ نمبر 8، کسی مخلوق میں اس کے علم کا احاطہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، وہ جسے چاہے جتنا چاہے علم عطا فرما دے۔ اور فرمایا کہ نمبر 10، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ زمین و آسمان اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود اس کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی بڑے صحرا میں کسی کی کوئی سوئی یا انگوٹھی کا حلقہ گر جائے۔ تو فرمایا کہ انسان اس کو تلاش میں حیران و پریشان پھرتا رہے۔ تو عرش اور کرسی ایک دوسرے سے مختلف ہے، تو بہرحال بعض کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن بہرحال یہ غلط فہمی ہے۔ عرش کے اوپر پھر کرسی۔ آگے اللہ تعالیٰ 10ویں صفت اس میں یہ ہے کہ لا یعود حفظہما، زمین و آسمان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، کیونکہ جو تھک جاتا ہے وہ عاجز ہوتا ہے، جو عاجز ہوتا ہے معبود نہیں ہوتا۔ اللہ تو سب سے برتر ہے، اس سے کوئی برتر نہیں، بلکہ اس کا برتر تو دور کی بات ہے، اس کا تو کوئی ہمسر نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں، یعنی اپنی مرضی سے ہر کوئی قبول کر لیتا ہے۔ جب کوئی کسی قانون کو قبول کر لیتا ہے تو پھر اس قانون کی فرما برداری، اطاعت تو ضروری ہے، پھر اس کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر تو قانون کی عدم پاسداری پر اس کو سزا تو ملے گی، لیکن پہلے اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ تو دین کے قبول کرنے میں
ایمان کے لانے میں تو کوئی جبر نہیں ہے. ایمان لانے کے بعد اگر کوئی کیا کرے گا، یعنی ایمانیات سے انحراف کرے گا اور اعلانیہ کرے گا، تو پھر جن انحرافات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی اس کو سزا ملے. یہ دین میں جبر نہیں. تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں. یہ آیت مبارکہ اصل میں اس وقت نازل ہوئی، اتنا حصہ جب انصار مسلمان ہوئے. اوس اور خزرج کے لوگ، یہ مدینہ میں دو بڑے نمایاں قبیلے تھے مشرکین کے، اوس اور خزرج، یہ مسلمان ہو گئے. تو چونکہ ان کے بچے وغیرہ یہودیوں کی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھتے تھے، یہودی علماء کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے تم بھی ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں ہوتے، ہم نے تو یہودیت کے پاس ایک عرصہ گزارا ہے اور ہم نے اس کو پڑھا ہے، ہمارے اساتذہ سے، ہمارے اپنے علماء سے تعلقات ہیں، ہم تو نہیں ہوتے. تو ان اوس اور خزرج کے قبیلے کے بڑے لوگوں نے، یا جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اپنے رشتہ داروں اپنے بچوں پر زور دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زور دینے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی مرضی سے سمجھ کر اسلام کو قبول کریں، فبہ ونعم، اچھی بات. لیکن زبردستی تم ان کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے ہو. یہ آیت اصل میں اس وقت نازل ہے. لا اکراہ فی الدین، فرمایا کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں. کیوں؟ اس لیے قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو گئی ہے ہدایت گمراہی سے. جب سب کچھ واضح ہے تو اب واضح چیز کی اتباع کو نہیں کرے گا تو پھر گمراہی ہوگا. اندھیروں کی اتباع کرے گا تو وہ ظلمات میں رہے گا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، لہذا جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا جو ٹوٹنے والی نہیں. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ طاقت اور چیز جو اللہ سے، دین سے دور کر دے، وہ طاغوت ہے. وہ شیطان بھی ہے، وہ خواہش نفس بھی ہے، وہ بری سوسائٹی بھی ہے، تو وہ ظالمانہ قوتیں بھی ہیں جو دین پر عمل درآمد میں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی. سامراجی طاقتیں، طاغوتی طاقتیں، یہ سب طاغوت ہے. فرمایا طاغوت کا جو ہے نا انکار کرنا ہر حالت میں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ مومن کامل ہوگا جس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا، اس کا مد مقابل نہیں ٹھہرا ہے، اپنی وسعت کے مطابق طاغوت کے خلاف جو ہے کوشش جاری رکھے. جو طاغوتی طاقتوں کا اعلی کار بن گیا وہ منافق اور ہو سکتا ہے کافر، ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا. طاغوت کا انکار کرنا، اور طاغوت میں نے بتا دیا کون ہوتا ہے. فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، مضبوط رسی کو تھام لیا. لَا انفصام لَهَا، ایسی رسی جو اب ٹوٹنے والی نہیں، کیونکہ یہ دین میں آ گیا ہے تو انشاءاللہ اب اللہ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. تو عروۃ الوثقیٰ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دین کی رسی ہے، یہ دین کی. تو دین کے قبول کرنے میں تو کوئی زبردستی. باقی یہ کہ جو دین کو قبول کرے اسے طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا، اور جو طاغوت کا انکار کرے دین کو مضبوطی سے سامے تو اللہ کی رحمت اس کو تھام لے گی. یہ معنی اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف نکالتے ہیں. ایمان کا نور، اسلام کا نور، قرآن کا نور. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، فرمایا شیطان ان کے دوست ہیں. یہ شیطان کے دوست، وہ شیطان ان کے دوست. طاغوت یعنی طاغوتی طاقتیں ان کے دوست. جو کافر ہوتے ہیں، جہاں دیکھیں آپ کے ظالم کسی کی حمایت کر رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگلا مسلمان نہیں. ظالم جو ہے وہ حمایت کس کی کرے گا؟ وہ کفر کی کرے گا، وہ مظلوم کی نہیں کرے گا. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں شیطان ان کے دوست ہیں.
یخرجونہم من النور، وہ شیطان ان کو نکالتے ہیں نور سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف، جو اندھیروں میں ہیں، جو کفر میں ہیں، جو شیطان کے دوست ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، یہ رہیں گے اس کے اندر ہمیشہ۔ بہرحال اس آیت مبارکہ میں نور ایک بیان کیا گیا ہے اور اندھیرے کئی بیان کیے گئے۔ فرمایا اللہ دوست ہے ایمان والوں کا جو انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، یہ مفرد ہے، ایک نور۔ اور فرمایا شیطان جو ہے، جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست تو شیطان ہیں، اور وہ شیطان ان کو نکالتے ہیں نور سے اندھیروں کی طرف، تو اندھیرے کئی نور ایک۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نور تو صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام کا نور ہے، اور اندھیرے کئی ہیں، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، اور کفر کی کئی اقسام کا اندھیرا، تو یہ اندھیرے کئی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 258 میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، کیا نہیں دیکھا آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جنہوں نے اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس بندے سے، ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ نے بادشاہ دی۔ شاہ وقت سے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی دنیا میں بحث مباحثہ کیا، جھگڑا کیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، یہ اللہ کی توحید ان کو دلیل سے سمجھائی بحث مباحثہ کرتے ہوئے نمرود بادشاہ کو۔ اذ قال رب ابراہیم، یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی ویمیت، کہ اے بادشاہ، اے نمرود، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے ابھارتا ہے، لاتا ہے، اگر تو بھی یہ کہتا ہے میں رب ہوں تو فأت بها من المغرب، ذرا مغرب سے ابھار کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، پس کافر پریشان ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور شاہ وقت کے درمیان ایک مباحثے کا ذکر ہے۔ یہ نمرود بادشاہ عراق کا بہت طاقتور حکمران گزرا ہے، جو اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، جیسا کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے۔ فرعون نے بھی یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو اس کے مقابلے میں ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات دن اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ فرماتے تھے۔ تو ایک دن اس تصادم کے نتیجے میں، ٹکراؤ کے نتیجے میں، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لیا، کہا پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دعوت پر تشریف لے گئے، اس کے بلانے پر، اور وہاں مباحثہ شروع ہوا، رب کے تعارف کے حوالے سے دلائل پیش کیے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ فوراً اس نے دو قیدی بلا لیے، ایک بالکل بے گناہ تھا، ایک گناہ گار تھا۔ تو جو بے گناہ تھا اس کے متعلقہ اس کو مار، جو گناہ والا تھا اس کو کہا چھوڑ۔ کہا دیکھو میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ مرنے والا تھا، پھانسی کے آرڈر تھے اس پر، تو گویا موت والے کو میں نے چھوڑ دیا، زندگی دے دی، اور یہ زندہ تھا، یعنی اس پر تو کچھ تھا ہی نہیں، تو میں نے اس کو کیا کر دیا جی، اڑا دیا، تو گویا موت دے دی۔ وہ صحیح فلسفہ موت و حیات کا سمجھا نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اس کی سمجھ ہی ناقص ہے تو پھر اسی نقطے پر مزید تو اس کو جتنی باتیں میں کروں سمجھ میں نہیں آنے والی۔ جب کسی کو ایک انداز سے دین کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو دوسرے انداز میں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ لڑنا نہیں چاہیے، حکمت اور بصیرت سے اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہیے۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا اور انداز بدلا دعوت کا کہ میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لے۔ اب یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا۔
تو وہ پریشان ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ اسے پتہ تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ میں مغرب سے لاؤں گا ہیں جی، تو پھر مجھے تو لانا پڑے گا اور میں یہ نہیں کر سکتا، اور اگر میں نے کہہ دیا کہ مشرق سے میں لاتا ہوں تو پھر پرانے لوگ کہیں گے کہ تیرے پیدائش سے پہلے بھی یہ مشرق سے آ رہا ہے، یہ تو پہلے سے مشرق سے آ رہا ہے، تو کیسے لاتا ہے؟ تو اس لحاظ سے وہ پریشان ہو گیا جس نے کفر کیا، یعنی مبہوت ہو گیا وہ نمرود کہ اب میں کیا جواب دوں۔ تو فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس کے پاس دلیل تو تھی نہیں، تو اس نے کہا چلو جی ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ جب باطل کے پاس دلیل کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ پھر دھونس دھاندلی طاقت سازش کرنے پر اتر آتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ باطل کا پرانا طریقہ ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وہ بات ختم ہو گئی ابراہیم علیہ السلام والی۔ اب یہ ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے اس آیت نمبر 259 میں۔ فرمایا یا جیسے وہ شخص جو ایک بستی پر گزرا ہے، اس کو نہیں دیکھا آپ نے؟ رویت یعنی دیکھنا کئی طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا علم آ جانا، تو پختہ اور قطعی بات کا علم ہو جانا بھی دیکھنے کی مثل ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ بتلا دیتے ہیں وہ بھی دیکھنے کی مثل ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کیا نہیں دیکھا آپ نے وہ شخص کہ جو ایک بستی پر گزرا ہے اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو وہ کہنے لگا کہ گزرنے والا، اس بستی سے گزرنے والا کہنے لگا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ اس بستی کے یعنی بستی والوں کے مرنے کے بعد کیسے اللہ ان کو زندہ کرے گا۔ بستی سے مراد بستی والے ہیں، ظرف بول کر مظروف مراد رہی ہے۔ بعض اوقات برتن مراد لیتے ہیں لیکن اس سے مراد جو برتن میں چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ پیاسوں کو پانی پلا رہا ہو تو کوئی پیاسا یہ کہے کہ ایک اور گلاس دینا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ خالی گلاس دینا۔ اس موقع محل کی مناسبت سے اس کا معنی یہ ہے کہ ایک اور پانی کا گلاس دینا۔ برتن کو بولا ہے لیکن جو چیز برتن کے اندر ہے وہ مراد ہے اس کی۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ بستی سے مراد بستی والے ہیں۔ فرمایا ان یعنی ظرف ہے، بستی ظرف برتن ہے لوگوں کے رہنے کا، اور جو لوگ رہ رہے ہیں وہ مظروف ہیں، تو ظرف بول کر مظروف مراد نہیں۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو وہ نبی اور وہ گزرنے والے کہنے لگے کہ ان کے مرنے کے بعد اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ نے یہ کہنے والے کو 100 سال کے لیے موت دے دی۔ ثم بعثہ، پھر اس کہنے والے کو اللہ نے دوبارہ اپنی قدرت سے کیا کیا؟ زندہ کیا۔ قال کم لبثت، پھر اللہ نے پوچھا کہ کتنا ٹھہرا رہا تم موت کی وادی میں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا میں دن، پورا دن یا دن کا کچھ حصہ میں موت کی وادی میں رہا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، بلکہ تم موت کی وادی میں ٹھہرا رہا پورا 100 عام، 100 سال، پورے 100 سال۔ فانظر الی طعامک، اب تو اپنے کھانے کو دیکھ، و شرابک، اور اپنے پانی کو دیکھ، لم یتسنہ، وہ تو نہیں متغیر ہوا، نہیں سڑا ہے، ابھی تک خراب نہیں ہوا، پانی جوں کا توں ہے، تازہ پڑا ہوا ہے، کھانا بھی تازہ پڑا ہوا ہے۔ 100 سال کے گزرنے کے باوجود ہمارے ہاں بعض لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں وہ دین کو خیر بات کہہ دیتے ہیں۔ تو ابھی تک تو کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی کہ جو کھانے کو اس کی اول اور اصل حیثیت میں 100 سال تک باقی رکھے، کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی ہے۔ تو سائنس کیا وحی کا مقابلہ کرے؟
باقی وہ ضرورت ہے، اس کے سیکھنے کا انکار نہیں ہے، اور اس کا کفر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انسان کی مشترکہ متاع ہے، تمام انسانوں کی، ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کو سیکھنا بھی چاہیے، آگے سکھانا بھی چاہیے، وہ بشری ضرورت ہے۔ قال بل لبثت مئة عام، جو اس کے سیکھنے کے مخالف ہیں انہیں بھی عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ قال بل لبثت مئة عام، اسے برتنا بھی چاہیے، جو انسانی سہولت کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور ان کی ایجادات بھی کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں، اسلام سے منع نہیں کرتا۔ قال بل لبثت مئة عام، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو 100 سال ٹھہرا رہا ہے۔ فانظر الی طعامک، دیکھ لے تو اپنے کھانے کی طرف، فانظر الی طعامک وشرابک، اور اپنے پینے کی چیز کی طرف جو بھی تھا مشروب، لم یتسنہ، وہ اب تک سڑا نہیں، متغیر نہیں ہوا، تبدیل نہیں ہوا، بدبودار نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً، یہ سواری تھی ان کی جو گزر رہے تھے اس گاؤں سے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کہ تاکہ ہم بنا دیں تجھے نشانی لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف کہ ہم نے اس کے ہڈیوں کی طرف دیکھ، کیف ننشزها، کہ کس طرح ہم اس کو ابھارتے ہیں، یعنی ان ہڈیوں کو دوبارہ جوڑتے ہیں اور بناتے ہیں۔ ثم نکسوها لحما، تو دیکھ اپنے گدھے کی ہڈیوں کی طرف اور اس کے گوشت پوش کی طرف کہ کس طرح ہم اس کی ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین له، پھر جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ دیکھو یہ تو گدھا مرا پڑا تھا، 100 سال ہو گیا تھا، اس کے اعضاء بسیدہ اور ریزہ ہو گئے، ہڈیاں جو ہے وہ گویا کہ پس چکی تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سارے کا سارا دوبارہ بن رہا۔ جب وہ بن گیا اور اپنی آواز لگانے لگا تو انہوں نے کہا واقعی ہے اللہ، جیسے تو اس گدھے کو 100 سال بعد زندہ کر سکتا ہے، ان کو بھی کر سکتا ہے، تیری تخلیق اور موت و حیات کے مالک ہونے میں ہم کوئی شک نہیں کرتے۔ فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ساری باتیں تبین لہ، ان کے سامنے واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگے بے شک میں جانتا ہوں، یعنی اقرار کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مردوں کو زندہ کرنے کی ایک حقیقی گویا کہ صورت بیان کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مزید گویا کہ فرمایا کہ آیت نمبر 259، یہ کون تھے کون نہیں تھے، والعلم عند اللہ، تو تفسیروں میں یہ آتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے نا جی، نمرود جو بادشاہ تھا وہ تو محض لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، ورنہ اس میں نہ تو اس میں کے اندر نہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت تھی، اور نہ ہی مردوں کو جو ہے وہ کیا ہے وہ نہ زندوں کو مارنے کی۔ تو بنی اسرائیل کو بخت نصر ایک بادشاہ تھا ظالم، اس کے زمانے میں بہت جسمانی اور مذہبی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے ان کے شہروں کو جلا کر برباد کر دیا، ان کی مذہبی کتاب تورات کے تمام نسخے جلا دیے، خود بنی اسرائیل میں بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بہت سے کو قید کر دیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ایسے ہی کسی علاقے سے گزر ہوا کہ جہاں یہ سارے مظالم ہوئے اور لوگ وہ موت کی وادی میں چلے گئے، تو دیکھا کہ گاؤں ویران ہے، اجڑا ہوا ہے، تو دل میں خیال آیا کہ جس سنگ دل نے جی اس شہر کو ویران اور لوگوں کو تہ تہ کیے ہے، تو اب اس شہر کی دوبارہ بحالی اور آبادی کیسے ہو سکتی، مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھانے کا فیصلہ فرمایا، اس نبی پر موت کو مسلط کر دیا، کہتے ہیں عزیر علیہ السلام تھے، والعلم عند اللہ، ان کی سواری کا گدھا بوسیدہ ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا، کھانا پینا وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، ویسے کا ویسا پڑ رہا، گلنے سڑنے سے اور بدبودار ہونے سے 100 سال کا عرصہ گزر گیا۔ تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے کشادگی بھی فرمائی،
انہیں بخت نصر کے تسلط اور ظلم سے نجات بھی عطا فرمائی، بیت المقدس بھی آباد کیا، شہر کی رونقیں بحال ہو گئی، بنی اسرائیل دوبارہ اپنی کھوئی نعمتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ لیکن ایک چیز کی انہیں شدت سے کمی محسوس ہوتی تھی کہ جو ان سے چھن گئی تھی تورات، وہ تو زبانی ظاہر ہے کسی کو یاد ہی نہیں تھی۔ تو اس موقع پر انہیں حضرت عزیر کا خیال آیا، کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو تورات یاد تھی، علاوہ اس کے اور کسی کو یاد نہیں تھی ان کے علاوہ۔ لیکن ان کو حضرت عزیر کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو وہ لوگ اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ شاید بخت نصر نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو زندہ کیا، ان سے انہوں نے سوال جواب کیے۔ تو حضرت عزیر کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر جب کامل یقین ہو گیا، پھر وہ اپنی قوم میں پہنچے تو لوگ انہیں شناخت نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے کہا اگر آپ عزیر ہیں تو پھر آپ کو تو تورات یاد ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو تورات لکھوا دی، اس کی تفصیلات بتلا دی۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کو اللہ کی قدرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک طرح سے انہیں یہ معرفت بھی حاصل ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ تو موت و حیات کی بات ہو رہی ہے، تو موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب دکھلا دیے مجھے، آپ دکھلا دیں مجھے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ کرتے۔ قال اولم، یا کریں گے، قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا اے ابراہیم تو اس بات پر ایمان نہیں لاتا کہ مردوں کو زندہ میں کرتا ہوں؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، میرا ایمان ہے کہ آپ ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ ساری کیفیت میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چیز کا واقعی حقیقی ہونا اور چیز ہے، اور اس چیز کے لیے دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کرنا اور چیز۔ تو فرمایا میرا ایمان تو ہے کہ واقعی یہ آپ ہی کرتے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھوں گا تو قلبی کیفیت میں مزید جو ہے ایمان کا اضافہ ہو جائے گا۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اس لیے سوال کیا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ایسا ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، تم لے لو، پس لے لے تو 4 پرندوں میں سے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لے ان کو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، اور پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو ذبح کر کے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اور وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور جان تو بے شک اللہ ان اللہ عزیز حکیم، اور جان تو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر اپنی قدرت کے ذریعے غالب ہے، اور فرمایا حکیم، اللہ حکمت والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 260 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نمرود نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ انہیں اس عقیدے میں عین الیقین، آنکھوں سے یقین حاصل ہو جائے، تو لوگوں کو بھی اس سے ذرا فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو انہوں نے اللہ کے حکم پر 4 پرندوں، مرغ، یہ پرندے کون سے تھے؟ مرغ، تو مور، کوا اور کبوتر کو لے کر اپنے ساتھ مانوس کیا، اس کے بعد انہیں ذبح کر کے ایک پہاڑ پر ان کے ساتھ، دوسرے پر ان کے پاؤں گویا کہ پر وغیرہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں رکھ دی، تو ان کے جسم کے متفرق اجزاء کو ایسے بکھیر دیا، پھیلا دیا، مختلف جگہوں پہ رکھ دیا، پھر ان میں سے ہر ایک کو آواز دی تو ہر ایک کا جسم اپنے متفرق اجزاء سے مل کر وجود میں آ گئی۔ وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر ان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ ثابت ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا عزیز ہے اللہ، اپنے کاموں پر غالب ہے، اور حکیم ہے اللہ۔ تو باقی ان 4 پرندوں کو خاص کرنا، تو 4 کے عدد کو متعین کرنا، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی،
کیونکہ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل جو حکمت سے خالی نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ مور میں اکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنی اکڑ کو کیا کرے، ختم کرے، ذبح کرے. اور اسی طریقے سے مرغ جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے اندر خش نفس زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ ختم کرے. اور کوے میں گویا کہ لالچ اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ختم ہو. اس طرح کوئی نہ کوئی چیز کبوتر میں بھی ہوگی. والعلم عند اللہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں. یہاں سے خرچ کرنے کے آداب بیان ہو رہے ہیں. یہ بالکل آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے. ان کا یعنی با محاورہ ترجمہ کہہ لیں یا با وسعت ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. ان آداب کے جیسے نماز کے آداب ہیں، شرائط ہیں، پھر نماز ادا ہوتی ہے، یا حج کے احکام ہیں پھر حج ہوتا ہے، زکوٰۃ کے احکام ہیں، عشر کے، اسی طریقے سے خرچ کرنے کے انفاق فی سبیل اللہ کے شرائط ہیں، آداب ہیں. اس کے مطابق ہوگا تو فائدہ ہوتا ہے. ورنہ ادھر سے خرچ کیا اور خرچ کرنے کی شرط کو یا اس کے ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا تو بے شک خرچ کیے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. کمثل حبۃ، ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو بیجتے ہیں، ڈالتے ہیں زمین میں، بکھیرتے ہیں، اس سے پھر اللہ تعالیٰ گویا کہ کئی جو ہے وہ کیا نکال دیتے ہیں، فرمایا کہ بالیاں نکال دیتے ہیں، اور پھر ہر بالی میں کئی خوشے لگ جاتے ہیں، اور ہر خوشے میں پھر کئی دانے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح گویا خرچ کرنا یہ بھی اللہ کو ایک اضافہ مضافہ ثواب کے حصول کے لیے چیز جمع کرانا ہے، بیج ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کا پھر ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیثوں میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو، اس صدقے کی چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں کہ جس طرح تم میں سے کوئی گائے کے بچڑے کی پرورش کر کر کے اس کو جوان کرتا ہے، یعنی حفاظت سے، اور زیادہ کھلاتا پلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی، خرچ کرنے والے کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی فرماتے ہیں ثواب کے اندر. تو یہ خرچ کرنے کی مثال دی ہے. ورنہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دانے سے جو لوگ بکھیرتے ہیں زمین میں وہ 7 بالیاں ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے نکلیں خوشے میں، ایسا نہیں ہے. یعنی کم زیادہ ہو سکتے ہیں. یہ ایک مثال ہے کہ 700 گنا، عربی میں اصل میں 0.7 ہو یا 7 صفر ہو یا 7 2 صفر، یہ عدد جو ہے اکثریت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی کہتا ہے میں نے 7 دفعہ آپ کو یہ کام کہا، اس کا معنی بہت دفعہ کا ہے. 70 دفعہ کہا ہے، یعنی بہت دفعہ کہا ہے. جیسے ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں 2-4 دفعہ کوئی بات کریں گے تو کہتے ہیں 100 دفعہ ہم نے ان کو کہا ہے، مانتے نہیں، سنتے نہیں، توجہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ 100 دفعہ نہیں کہا ہوتا، یعنی بہرحال 10-12 دفعہ کہا ہوتا ہے. یہ کثرت کو بیان کرنے کے لیے، یہ بھی کثرت کو بیان کرنے، منحصر نہیں ہے اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرنا 700 گنا ثواب میں، بلکہ بہت زیادہ اللہ ثواب دیتے ہیں، اپنی شایان شان دیتے ہیں. یہ معنی اس کا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، فرمایا اس دانے کی سی ہے جو 7 بالیاں اگائے. فی کل سنبلۃ، پھر ہر بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور بھی بڑھاتا ہے ثواب. یہ اصل میں خرچ کرنے والے کے اخلاص پر منحصر ہے. بعض اوقات انسان کا کسی ایک نیک عمل میں اتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے کہ وہی عمل نجات کا سبب بن جاتا ہے. جیسے ہم حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ ایک خاتون نے جو پیشہ ور تھی، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے معاف کر. اور بھی ایسے کئی واقعات. واللہ یضاعف لمن یشاء،
اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اجر خرچ کرنے کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے. اجر دینے میں اللہ کے ہاں کیا کمی ہو سکتی، انسان بس اللہ کے لیے خرچ کرے. فرمایا علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر وہ اپنے خرچ کیے ہوئے پر بعد میں نہ احسان جتلاتے ہیں نہ ایذا دیتے. احسان جس پر خرچ کیا جائے اس پر احسان بھی نہ دلے. جی آج یہ باتیں کرتے کل ہم نے ان کو اتنے پیسے دیے تھے، اتنا جناب والا فلاں چیز دی تھی، اتنی فلاں چیز دی تھی. تو اسی طریقے سے یا بعض لوگ تکلیف بھی دیتے، پیسہ تو دے دیتے چاروں نہ چار، 10 روپے دیے کہتے آ جاتے مانگنے کے لیے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے. فرمایا لہم اجرہم، کوئی فائدہ نہیں اس کا. لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے. لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہیں دینا تو کوئی بات نہیں ہے، یہ کام نہ کیا جائے کہ اس کو گویا کہ احسان اس پر جتلایا جائے یا جناب والا اس کو تکلیف دی جائے، بلکہ کیا کہہ دیا جائے، قول معروف، شائستہ بات کہہ دینا، و مغفرت، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دینا ہو. مدد کر لی جائے اچھے اور شائستہ انداز سے، درگزر کیا. فقیر آدمی نا بعض اوقات بندے کو پکڑ بھی لیتے ہیں، جھجوڑ بھی دیتے ہیں، بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں ہم آگے کچھ دو بھی بڑے بخیل ہو، اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں. تو فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم نے کیا کرنا ہے، مغفرت، معاف کرنا. معاف کرنا ایک بڑی چیز ہے اللہ کے ہاں. معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے مال میں کمی ہوتی ہے. آج تک ہوا نہیں کہ کسی نے معاف کیا ہو اور اس کی عزت کم ہوئی، ہوا نہیں کہ خرچ کیا ہو اس کا مال کم ہوا، ایسا نہیں. فرمایا قول معروف، شائستہ بات کہہ دینا، و مغفرت، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ جس کے پیچھے اظہار آسانی ہو. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے مال خرچ کرنے کی، وہ تو بے نیاز ہے، لیکن تم خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب ملے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا مطلب کوئی بھی ایسا طریقہ انسان اختیار نہ کرے جس سے فقیر مسکین بیچارے کو شرمندگی کا احساس ہو یا اس کو تکلیف پہنچے. ایسا کوئی طریقہ بہرحال اختیار خرچ کرنے والوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت مشکل کام ہے. اللہ اکبر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کیسے خرچ کرتے تھے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اپنی ضرورت کے باوجود، چیز کی خود ضرورت ہوتی تھی، اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے. ایک تو ان کا مزاج یہ تھا. حضرت عثمان غنی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری کوئی ہیلپ فرما دے، مدد فرما دے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی راشن دے دے، کوئی اس طرح سے تھوڑا بہت روٹی روزی کا انتظام کر دے. تو آپ مسجد نبوی میں تھے، نماز ادا فرما رہے تھے، تو اس کو ساتھ لے گئے. رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد. جب آپ گھر پہنچے تو ایک کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، وہاں جو ہے چراغ جل رہا تھا. تو گھر والوں سے بہت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا یہ کیسی بات ہے، سخت ان کو سست کہا اور غصہ ہوئے کہ یہاں کمرے میں ہے کوئی نہیں اور چراغ جل رہے، یہ فضول خرچی کیوں ہو رہی. تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ جو معمولی سے چراغ کے تیل پر اتنا سیخ پا ہو رہا ہے، میں غلط جگہ پہ آ گیا ہوں، مجھے کیا دے گا، کچھ بھی نہیں دے گا، میری کسی نے رابری غلط کر دی. پریشان ہو گیا. خیر آپ نے اس کو تکریم فرمائی، اپنے ساتھ کھانا کھلایا، عزت افزائی فرمائی، اور 3 بوریاں دیناروں کی بھر کر اس کو دی. 3 بوریاں. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ تو آپ کا بہت شکریہ، ذرا نوازی فرمائی آپ نے، لیکن میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دینا پسند کریں گے. آپ نے فرمایا کیوں نہیں، کرو سوال.
اس نے کہا مجھے تو آپ نے 3 بوریاں یہ بھر کر دے دی ہیں دیناروں کی، یہ بہت بڑی مالیت ہے، اور خود معمولی سے چراغ کے تیل کے خرچ ہونے پر آپ بچوں سے غصہ ہو رہے تھے، گھر والوں سے۔ تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنی معمولی چیز پر خرچ کرنے پر آپ غصہ ہوئے، خود اتنی زیادہ چیز خرچ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جائز جگہ میں خرچ ہو رہا ہے 3 بوریاں دینار، یہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے جتنا کرو تھوڑا ہے، لیکن وہ ناجائز اور فضول خرچ ہو رہا تھا۔ تو فضول خرچ کرنے کی تو ہمیں اجازت نہیں، اسلام نے منع کیا، اور ہمیں تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم ہے، اس کے لیے جتنا کرو اتنا کم ہے۔ یہ فلسفہ سمجھایا آپ نے۔ تو یہ مال بے جا نہیں اڑانا چاہیے، رسومات میں، بدعات میں، خرافات میں، خواہشات میں نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ضروریات میں برتنے کے لیے دیا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر ضائع مت کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کے دکھانے کے لیے۔ اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ مجھے لوگ بڑا سخی ہیں، لوگوں نے کہہ دیا آخرت میں کیا لے گا اللہ سے علاوہ جہنم کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ حدیثوں میں بات آئی۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر جو ایمان نہیں رکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ سوچیں جو بندہ خرچ کرنے کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا، اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تاں آنکھیں ختم ہو جاتی ہے۔ ریاکار سخی جو ہے وہ ایمان سے تہی دست اور خالی ہاتھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا لا یؤمن باللہ والیوم، آج کل آپ کے سامنے اللہ ہمیں معاف فرما دے، جب تک فوٹو سیشن نہ ہو لوگ چیک نہیں دیتے، ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ہے طریقہ۔ تو بہتر یہی ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کی خدمت کی جائے، ان کی تصویریں اور یہ چیزیں نہ لی جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن بعض لوگ بہرحال لیتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، فرمایا اس کی مثال جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاف چٹان ہے، اس صاف چٹان کے اوپر کیا پڑی ہوئی ہے؟ مٹی پڑی ہوئی۔ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر موسلا دھار بارش آئی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، پھر اس موسلا دھار بارش نے اس کو کیا کر دیا؟ چٹی المیدان کر دیا، صاف کر دیا چٹان کو۔ ویسے بھی پتھر پہ کچھ نہیں اگا سکتے، چلو تھوڑی بہت مٹی تھی کہ امید تھی کہ اس میں نمی آ جائے، کوئی شبنم پڑ جائے تو چلو کوئی نہ کوئی گھاس واس اگائے، لیکن موسلا دھار بارش نے وہ امکان بھی ختم کر دیا، ساری مٹی بہہ گئی، پتھر زہر ہو گیا، تو اب اس پہ کیا اگ سکتا ہے؟ جو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے گویا کہ اعمال نامہ صاف ہوگا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی میں سے گویا کہ کسی چیز پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت نمبر 264۔ اس آیت مبارکہ میں اپنے صدقات و خیرات کی حفاظت کرنے کی ترغیب دی گئی، کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے صدقات و خیرات کو باطل کر دیتی، مثلا صدقہ دے کر احسان جتانا، اذیت پہنچانا، یا ریاکاری کی نیت سے صدقہ کرنا تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں اے جناب بڑا حاتم تھا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یہ فرمائی ہے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ کرنے کی، کہ ایک صاف پتھر ہو، چٹان ہو، جس پر تھوڑی بہت مٹی پڑی ہوئی ہو، ہوا چلنے کی وجہ سے وہ مٹی اڑ جاتی ہو، اگر ایسے پتھر پر بارش کا پانی پڑ جائے تو اس پر معمولی جو دھول ہے وہ بھی بہرحال پانی کے ساتھ بہہ جاتی، پتھر بالکل صاف ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح احسان جتانے والا، ریاکاری کے ذریعے اعمال سر انجام دینے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، اس کا عمل بھی مٹ جاتا ہے، اسے اس کا ثواب نہیں ملتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی خوشنودی کو طلب کرنے کے لیے، کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ تاکہ ہم دین پر قائم رہیں، کیونکہ خرچ کرنے سے دین باقی رہتے ہیں۔ مدارس پر، مراکز پر، قرآنی مکاتب پر، مساجد پر، علماء پر، اہل اللہ پر خرچ کریں گے تو دین باقی رہے گا۔ عالم پر خرچ کرنا بھی دین پر خرچ کرنا ہے، دین سے وابستہ اور دینی خدمات سر انجام دینے والے لوگوں پر خرچ کرنا بھی دین پر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا انبیاء کے وارث بھی ہے، تو فرمایا الذین مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، طلب کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ بھئی دین پر خرچ کریں گے، علماء پر خرچ کریں گے، دین کی تعلیم باقی رہے گی، تو ثابت قدمی نصیب ہوگی اس سے۔ کمثل جنت، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ایسا باغ ہے، بربوتن، جو بہت اونچے ٹیلے پہ ہے، اصابہا وابل، کہ اس پر موسلا دھار بارش برسے، فآتت اکلہا ضعفین، تو وہ اپنی پیداوار دگنی لے آئے۔ ابری ہوئی زمین پر جو فصل ہوتی ہے تو اس پر بارش برستی ہے تو وہ پانی کو جذب کرتی ہے، اور پھر کچھ پانی نچلی زمین کا بھی اس کو ملتا ہے، کچھ اپنا ہوتا ہے، تو اس طرح فصل ڈبل ہو جاتی ہے۔ جیسے آلو کی فصل ہوتی ہے اونچائی میں کرتے، کپاس ہوتی ہے تو وہ پھل زیادہ لاتی، تو ایسے ہی فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر موسلا دھار بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی بارش بھی اس کو کیا کر دیتی ہے؟ کافی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو تم کرتے اس کو خوب جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے گویا کہ خوش ہوا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کی ارادے سے خرچ کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ انہیں اس خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس کی مثال ایسے ہے، کیونکہ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ تو مثال یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس باغ ہو، اور وہ باغ نشیبی علاقے میں نہ ہو بلکہ کسی بلند ٹیلے پر واقع ہو، اور ضرورت کے مطابق بارش کا پانی اسے سیراب کرتا رہتا ہو، تو موسلا دھار بارش اور ہلکی بارش دونوں ہی اس کے لیے نفع بخش ہوتی ہیں۔ باغ والے کی محنت سے وہ باغ اگر دگنا پھل لے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا۔ اسی طرح اللہ کے نام پر خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے والا جب اپنے خرچ کیے ہوئے پیسے کا ثواب پائے گا تو وہ بہرحال اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، کیونکہ اخلاص کی وجہ سے اس کا باغ بلند ٹیلے پر ہے اور زمانے کی گویا دست بر سے اور نشیب کی ناہمواریوں سے محفوظ ہے، اور اس پر ثواب کی نیت کا گویا کہ پانی پڑ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کا عمل یہ سرسبز و شاداب ہے اور بڑا ثواب لائے گا یہ خرچ کرنا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، آیت نمبر 266۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، کہ اسے اس میں سے ہر طرح کے پھل میسر آ جائیں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر پھر بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے کمزور ہوں، فَأَصَابَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، پھر اس باغ پر آگ کا ایک بگولا آ جائے، فَاحْتَرَقَتْ، جس سے وہ باغ جل جائے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، تو یہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ بھائی جو زندگی کا مال اثاثہ اور آسرا ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور کمانے والا بھی کوئی نہ ہو، تو انسان خالی ہاتھ بھی رہ جائے اور آسرے بھی چھن جائیں، تو ایسا کون چاہے گا اپنی زندگی میں؟
ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا، یہی چاہتا ہے کہ روزی کے اسباب وسائل بھی میرے پاس ہوں، اور میرے جو ہے اگر یہ نہ رہے تو کم سے کم میری اولاد ہو جو 2 وقت کی روٹی تو دے سکے۔ تو فرمایا دیکھو اگر کوئی شخص تم میں سے ریاکاری کے لیے خرچ کرتا ہے، ایک تو مال اس کے پاس نہیں رہا، وہ چلا گیا، دوسرا آگے ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ اس شخص کی طرح ہو گیا ہے کہ جس کے لیے نہ اپنے اثاثے باقی ہوں، نہ زندگی گزارنے کا کوئی اس کے پاس آسرا باقی ہو، تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے خرچ کرنے کا، خرچ ہو اللہ کے لیے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات اور احکام کو بیان کرتے ہیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو سمجھو، اور پھر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے مال کو خرچ کرو۔ تو جو بندہ صدقات و خیرات کو احسان جتا کر ریاکاری کر کے برباد کرتا ہے اپنے ثواب کو خرچ کرنے والے کو، تو وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے ہرے بھرے باغ کو آگ لگ جائے اور اولاد ابھی چھوٹی ہو، تو ظاہری اسباب معیشت کے جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ تو کتنی مشقت کے اندر یہ ہوگا، ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو ریاکار خرچ کرنے والا بھی اللہ کے یہاں کچھ نہیں پائے گا۔ آگے خرچ کیا کرنا ہے؟ فرمایا حلال اور پاکیزہ چیز، پسندیدہ چیز۔ پسندیدہ چیز یہ نہیں ہے کہ گھر میں جو تیجے ساتھ میں 40 میں سے کھانے بچ گئے، شادیوں سے بچ گئے، جاؤ مدرسے میں دیو طلباء، کیا وہ اتنے حقیر ہیں؟ اللہ کا کلام پڑھنے والے، اللہ کے مہمان، اللہ کے رسول کے مہمان صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ناپسندیدہ چیزیں خرچ یا پوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی چیزیں، یہ دے دو جی فقراء مساکین کو، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پس خرچ کرنے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو تمہیں خود پسند ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مومن کون ہوتا ہے؟ کہ جو اور دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے اسے پسند ہے، بس یہ مومن ہے۔ خرچ کرنے میں یہ ضابطہ ہے۔ اور صحابہ کرام کا کیا تھا معیار خرچ کرنے کا؟ وہ اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں، پسندیدہ ترین چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ ان کا یہ ضابطہ 4 پارے کے شروع میں آیا، اور یہی حکم ہے ہمیں۔ فرمایا اس وقت تک تو نیکی میں انسان پہنچ نہیں سکتا، کوئی شخص بھائی یہ بندہ بڑا دیندار ہے جی، ماں داڑھی رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے یا اس طرح سے وہ دیندار نہیں کہلائے گا۔ دیندار وہ ہوگا جو اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرے گا۔ خواہش نفس اس کو زیادہ محبوب ہے تو وہ قربان کرے، جان زیادہ عزیز ہے تو اسے دین میں کھپائے، مال زیادہ عزیز ہے اس کی محبت ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، یا اس کے علاوہ دیگر اشیاء دنیا جو ہیں وہ سب انسان سمجھتے مجھے کون سی چیز پسند ہے زیادہ، تو وہ اللہ کے راستے میں۔ یا ایھا الذین، پھر یعنی وہ دین کو پہنچے گا، پھر وہ نیکی کو پہنچے گا، اور نیکی کو پائے گا یعنی اس کا ثواب پائے گا، ورنہ کہاں پائے گا؟ ورنہ ایک رسم ہے جو وہ ادا کر رہا ہے، تو رسموں سے کوئی حقیقت کو تو نہیں پاتا انسان۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اے ایمان والو خرچ کرو تم عمدہ چیزوں میں سے، طیبات اچھی اور پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم خود کماتے ہو، یعنی تمہاری جو بھی ذرائع ہیں آمدن کے، ان ذرائع سے تمہیں جو حاصل ہو۔ ضروری نہیں کہ بندہ سارے کام ہاتھ سے کرے، تو انسان کا پیسہ ہوتا ہے، بعض اوقات کام کوئی اور کرتے ہیں، ملازم کرتے ہیں، کارکن کرتے ہیں۔ فرمایا مما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اس میں سے بھی خرچ کرو۔ مصنوعات ہیں، مزروعات ہیں، اور دیگر آمدن کے ذرائع ہیں، تو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ لا تیمموا الخبیث منہ، اور گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، بسیدہ ہے، بیکار ہے، پرانی ہے، خراب ہے، وہ خرچ نہ کرو۔ فرمایا لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور گھٹیا چیز خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اگر تمہیں کوئی دے تو نہیں ہو تم اس کو لینے والے، مگر چشم پوشی کر لو تو الگ بات ہے۔
کچھ بولو نہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر تمہیں کوئی گھٹیا چیز دے تو وقتی طور پر انسان لے لیتا ہے، منہ پہ نہیں مارتا۔ بعد میں لوگ کہتے بھی یہ چیز دینے والی تھی، بس ہم نے منہ پہ نہیں مارا، لحاظ کیا ہے، تو ورنہ یہ دیکھو ہم نے تو اچھی چیز دی تھی، انہوں نے تو ہمیں اچھی نہیں دی اس کے بدلے میں۔ توبہ اللہ، یہ تجارت ہی کرتے ہیں لوگ شادی بیاہ میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مومن کا جو نیک عمل ہے وہ تو اللہ کے ساتھ تجارت ہوتا ہے، آپس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ مومن نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ اس کا قیامت میں اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش۔ آپس میں یہ اس طرح کا نہیں کرتا کہ ہم نے دیا تھا تو ان سے بھی ہم نے لینا ہے، بس دیا تھا تو اللہ کے لیے دیا تھا۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، فرمایا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو مگر یہ کہ تم چشم پوشی کر جو، تو الگ بات۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ بے شک اللہ تو بے نیاز ہے۔ بھائی یہ اللہ کو جو دے رہے ہو اللہ سے ثواب لوگے، اللہ کا حکم پورا کر رہے ہو، ورنہ اللہ کو تمہارے چیزوں کی تو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تو تعریفیں کیا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں خرچ کرو، کیونکہ خود اللہ طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاک اور حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ حرام مال سے، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور بغیر وضو اور طہارت کے نماز نہیں ہوتی، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اگر کسی کے پاس، سوال یہ ہے بالفرض والمحال، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بہرحال کسی مسلمان کی شان تو ایسی نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس حرام مال جمع ہو گیا کسی ذریعے سے، اب وہ استعمال تو نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ تو وہ بغیر ثواب کی نیت کے کسی مسکین کو دے دے، کیونکہ چیز کی حالت کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے، اس کو نہ بتائے کچھ بھی۔ جیسے بعض صورتوں میں بینک سود لگا دیتے ہیں، وہ سود پہ کھاتے ہوتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، یا اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اس کا طریقہ تو یہ، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے تو حلال پاکیزہ چیز دے، اور یہ کہ اپنی کمائی میں سے خرچ کرے تاکہ اس کو اہمیت بھی ہو، احساس بھی ہو۔ تیسرا یہ کہ زمین سے حاصل ہونے والے پیداوار میں سے خرچ کریں، اگر برانی زمین ہے اور زرعی ادویات کے، کھاد کے، یا اس طرح کے دیگر اخراجات اس کے نہیں ہوئے ہیں، تو پھر کل جو پیداوار ہے اس کا 10واں حصہ دینا پڑے۔ لیکن اگر کسی زرعی پیداوار کے حصول پر اسے پانی کا انتظام کرنا پڑا ہے، زرعی ادویات کا، کھاد کا، یا اور ایسی چیزوں کا کہ جس سے وہ ہوتی ہے کھیتی، تو پھر اس کا 20واں حصہ دینا پڑے، 20 من میں 1 من۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ یہ سورہ میدہ میں بیان بھی فرمائیں گے، عشر کے مسائل، یہ عشر کے مسائل کراتے ہیں۔ جو زمین اگاتی ہے اس میں عشر ہے، جو بھی زمین اگاتی ہے اس میں عشر ہے۔ بعض لوگ سبزیوں کا یا ساگ کا عشر نہیں دیتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے، عشر دینا چاہیے، غریب مسکین کا خیال کرنا چاہیے، اس کے بعد خود پکانا کھانا چاہیے۔ آگے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، دیکھو شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، شیطان کہتا ہے خرچ کرو گے پیسے کم ہو جائیں گے، غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، مسکین پر خرچ کرنے میں کہتا ہے مال کم ہو جائے گا، اور رسومات میں اور بے حیائی میں خرچ کرنے پہ کہتا ہے جی تمہارا نام ہوگا، ناک اونچی ہوگی۔ وہاں کہتے ہیں اور خرچ کرو، یہاں کہتے ہیں نہ کرو۔ یہ شیطانی تصور ہے جو انسانوں نے اپنے نظریے کے طور پر اپنا کر اس پر عمل شروع کر دیا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، لیکن وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، غلط راہوں پر خرچ کرنے میں حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تمہیں وعدہ دلاتا ہے بخشش کا کہ مال خرچ کرو گے اللہ گناہ بخشیں گے، وَفَضْلًا، اور اضافی ثواب کا اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے اپنی مہربانی کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے،
اور جس کو حکمت مل گئی یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نئی نصیحت حاصل کرتے مگر عقل مند۔ اس آیت مبارکہ میں 269 میں حکمت کو بہت بڑی بھلائی قرار دیا گیا ہے۔ تو حکمت جو ہے ہر وہ کام ہے جو حق کے موافق ہو، ہر وہ بات جو حق کے موافق ہو۔ تو انسان کا کلام اور اس کا ہر عمل حق کے موافق ہو تو اس سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی، اللہ کی منشا کے مطابق ہو۔ تو فرمایا حق کے موافق یہی ہو سکتا ہے کہ شیطان کی بات نہ مانی جائے، اللہ کی بتلائی راہوں پر خرچ کیا جائے، یہ حکمت ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور 270، اور فرمایا کہ تم جو بھی خیرات خرچ کرو گے، او نظر تم من نذر، یا جو بھی منت تم مانو گے، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کو کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا خرچ کیا ہوا ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ، ایک ایک ذرہ، ایک ایک چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وہ تمہارے دلوں کی مرادوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے تم مطمئن ہو کر خرچ کرو کہ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور جو نہیں خرچ کرے گا وہ ظالم ہے، یعنی دوسرے کا حق مار رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظالموں کا مددگار نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال بعض اوقات نظر کے طور پر بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پسند نہیں کیا آپ نے کہ اللہ تم میرا یہ کام کرے تو میں خرچ کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بس بخیل کا مال اللہ نے نکالنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرح کے سودا نہیں کرنے چاہیے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ خرچ کر دینا چاہیے، اس کی برکت سے اللہ کام کر دے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کام کے لیے، یا حاجت کے نفل پڑھنے چاہیے۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو یہ کام کرے گا تو میں خرچ کروں گا۔ تو یہ نبی علیہ السلام، اگرچہ یہ شرعاً جائز ہے نظر ماننا، لیکن مستحسن اور اچھا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک اللہ پاک بس بخیل کا مال نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی کام پھنس جاتا ہے۔ جب پھنستا ہے تو پھر نظریں مانتا ہے اور منتے مانتا ہے کہ یہ میں خرچ کروں گا، وہ کروں گا، فلاں کروں گا۔ ان تو اگر خرچ کرے تو کام پھنسے نہیں، ایسی صورت ہی پیش نہ آئے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو بہت اچھی بات ہے۔ صدقہ جس طرح مناسب حال ہو ویسے تو، اگر کوئی شخص صدقے کو ظاہر کر کے دیتا ہے، یہ نیت دل میں رکھتا ہے کہ دے تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن چلو اوروں کو ترغیب مل جائے گی، ثواب ہو جائے گا، تو اچھی بات ہے۔ اگر یہ نیت کرتا ہے کہ میں صدقہ مخفی طریقے سے دوں تاکہ میرا عمل محفوظ رہے، تو بھی اچھی بات ہے۔ یہ نیت پر منحصر ہے، ہر ایک اپنی نیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ ہم کسی پر بد ظنی نہیں کر سکتے، بدگمانی نہیں کر سکتے۔ دونوں صورتوں میں ہم یہی سمجھیں گے کہ اس نے اللہ کے راستے میں کی۔ ان تبدوا الصدقات، فرمایا اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اسے چھپاؤ پوشیدہ طریقے سے، تو الفقراء، فقراء کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ مزید زیادہ بہتر، تو زیادہ بہتر کی تلاش میں رہنا چاہیے انسان کو۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دے گا اس عمل کو۔ خرچ کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے، جیسے توبہ سے معاف ہوتے، دیگر نیکیوں سے معاف ہوتے، تو خرچ کرنا بھی ایک نیکی ہے، اللہ اس کے ذریعے سے بھی سخی کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے کہ تم نے کس نیت سے کیا خرچ، یعنی ظاہراً جو کیا ہے تو تمہاری نیت کیا تھی، ریا تھا یا اخلاص، یہ اللہ جانتا ہے، اور پوشیدہ کیا ہے اس میں کیا نیت تھی، اخلاص تھا یا اللہ جانتا ہے۔ لیس علیک جناح، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے مناسب حال ہو، کوئی حرج نہیں۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ فرمایا نہیں ہے آپ پر یہ کہ آپ ان کو ہدایت دیں، لیکن اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔ یہ آیت نمبر 272۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے
کہ لوگوں کو ہدایت دے کر منزل مقصود تک پہنچا دینا، جنت میں پہنچا دینا، ایمان ان کے دلوں میں راسخ کر دینا، تو یہ اللہ پاک کرتے، آپ نہیں کرتے۔ آپ کا کام ہے لوگوں تک رہنمائی پہنچا دینا، دعوت پہنچا دینا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ آگے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیں گے وہ ایمان لائے گا، ان باتوں کو مانے گا، جس کو توفیق نہیں دیں گے وہ نہیں لائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور تم جو بھی مال خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے نفع کے لیے، اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ صدقے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں تو وہ بھی فائدہ تمہیں، اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے صدقات و سخاوت سے، اور لوگ دعائیں دیتے ہیں جب ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو وہ تو فدا ہوتے ہیں، قربان ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ تمہارے ہی فائدے ہیں سارے، صدقات و سخاوت سے بڑے فائدے۔ اور جو صدقہ و سخاوت نہیں کرتا اولاد بھی اس کے مخالف ہو جاتی، کیونکہ جب فقیروں پر خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے تو وہ اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا کتابوں میں کہ ایک بندہ ان کے پاس آیا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس، اس نے کہا کہ حضرت میرے کئی لوگ آئے، یعنی چند نوجوان ہیں، تو ان میں سے ایک شخص جو ہے اس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ میری انگلی ہے،